اور اس کے بعد پھر ہمیں اعلان کرنا پڑا کہ بھائی دوبارہ سے دھرنا اسٹارٹ کیا جائے اور بیٹھ جائے گا. اور پھر آپ دیکھیں الحمدللہ سارے علماء آ گئے اور دھرنا باقی کثیر افراد اور کثیر تعداد علماء شریک دھرنا ہو گئے. اور اب بھی ہم اور آپ بیٹھے ہیں باوجود اس کے کہ یہ بھی اعلان ہوا کہ دھرنا مؤخر کیا جائے اور 5 بجے کل پھر شروع کرے اور پھر 10 بجے ختم کر دیا جائے. لیکن اس کے بعد پھر بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں تو یہ بات قائدین اور علماء کی تو ایک طرف جنہوں نے یہ اعلان کیا وہ بھی سراہوں پر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا منہ صاف کرتے ہوئے انہوں نے ایک اور جملہ کہا جو بڑا تلخ تھا. یہ کتنی دیکھنے پڑتے تو اس میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج وہ اس کرب میں وہ اس اذیت میں ہے تو کیا ہے. اور بہرحال ان کے جذبے اتنے جوان ہیں، کیوں جوان نہ ہو، کیوں جوان نہ ہو کہ وہ ایسی عظیم ہستی ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی رسول اللہ کی حدیث ہی پڑھائی ہے، ساری زندگی اللہ کا قرآن ہی کا درس دیا ہے. اور میرا گمان ہے اس وقت وہ اس عظیم منصب پر فائز ہیں کہ جب وہ کوئی حدیث حضور کی پڑھتے ہوں گے تو پیارے مصطفیٰ کا دیدار بھی کرتے ہوں گے. ہمیں تو حدیثوں کی اسناد اور اس کے اسم و رجال اور اس کے قوی ہونے اور ضعیف ہونے کے لیے کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے نا، لیکن وہ ایسے عظیم منصب پر فائز ہیں کہ یقیناً جب بھی وہ رسول اللہ کی کوئی حدیث پڑھتے ہیں تو سامنے حضور کا دیدار بھی کرتے ہوں گے. یہ ایسے جذبے جوان نہیں ہوتے، ایسے جوان نہیں ہوتے. اس پیرینہ سالی میں بھی جذبے جوان یوں نہیں ہوتے. یہ بڑے ہی کرم کی بات ہوتی ہے. وہ کیا ہے کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے اور سینوں میں چھپائی جاتی ہے. طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں جاموں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. اور جو طیبہ سے منگائی ہوئی توحید کی میں ہو اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سر چڑھ کر بولتا ہے. سمجھا؟ تو یہ ہے. تو یہ دھرنا ہے، دھرنا دیجئے. پھر میں کہوں گا کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائیں. اس طرف والے بھی بیٹھ جائیں. مختصر وقت کے لیے نہیں بیٹھے نا، طویل وقت کے لیے بیٹھے. اور آپ دیکھیں میں نے گفتگو کا آغاز بھی نہ کوئی آیت پڑھی، نہ کوئی تمہید باندھی، نہ کوئی محمدہ کچھ بھی نہیں کیا، صرف ایسے ہی بول پڑا. اس لیے کہ ہم نے بیٹھنا ہے. اصل مقصد ہمارا ہی دھرنا ہے. اور اس دھرنے میں آپ کو اور ہم کو یہ بات سمجھنی بھی ہے اور سیکھنی بھی ہے اور اس کو یاد بھی رکھنا ہے اور اپنی نسلوں کو بتانا بھی ہے کیا کہ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں. اور ہمارے وہ اکابرین اور قائدین اہل سنت وہاں اسلام آباد میں اور عوام اہل سنت ڈی چوک میں کیوں بیٹھی ہے. علامہ صاحب تو وہاں سے آئے ہیں، سنا موسم بھی بہت سرد ہے، وہاں موسم بہت ٹھنڈا ہے. اور تو کیوں بیٹھے ہیں؟ بیٹھے کس لیے ہیں؟ حضور کے ناموس کے لیے. اور آپ اور میں کیوں بیٹھے ہیں؟ اپنے گھر کے نرم نرم گدوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر کے آرام اور سکون کو چھوڑ کر یہاں سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ صرف رسول اللہ کے ناموس کے لیے، صرف رسول اللہ کے ناموس کے لیے. اور جن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ ہم سے بے خبر نہیں ہیں. جن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہم سے بے خبر نہیں. اب ہم آپ سے نہیں کہیں گے کہ آپ زور سے بولیں یا سارے بولیں، نہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ کا جو نعرہ ہے ہم نہیں کہیں گے کہ آپ لگائیں اور زور سے لگائیں. کیوں پتہ ہے؟ کہتے ہیں دعا کو باب اثر سے گزار کر دیکھو، دعا کو باب اثر سے گزار کر دیکھو،
اور در نبی پر خدا کو پکار کر دیکھو، تم ان سے دور ہو لیکن وہ تم سے دور نہیں، تم ان سے دور ہو لیکن وہ تم سے دور نہیں، یقین آئے تو ان کو پکار کر دیکھو۔ اب کہیے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا